تمام قسم کی تعریف کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک له لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک و مدبر ہے۔ والصلاة والسلام ہو آخری نبی مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم قرآن کے بارے میں یہ کتاب کر رہے تھے، اصول التفسیر، اور آج قرآن کی آیتوں کے بارے میں ذکر کریں گے۔ ایک ہے آیت کی قسم محکم آیت ہے، اور دوسری ہے متشابہ آیت ہے۔ تو ایک تو محکم، عام محکم ہے۔ محکم کا مطلب ایسی آیتیں جن کے معنی واضح ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو یہ قرآن تو ساری کی ساری واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، بے شک ایسی کتاب ہے جس کے آیتیں واضح ہیں اور کھول کھول کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بیان کرتے ہیں۔ من لدن حکیم خبیر، جو الحکیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے اور الخبیر ہے۔ دوسری قسم وہ ہے متشابہ آیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم۔ اللہ ہی ہے جس نے بہترین حدیث، یعنی بہترین بات جو قرآن ہے، کلام ہے، کتابا متشابہا، ایسی کتاب ہے جو متشابہ ہے۔ اب یہاں معنی متشابہ کے ہے کہ ایک حصہ قرآن کا دوسرے کی طرح نظر آتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسان کرنے کے لیے کئی بار کئی واقعات کو دہرایا ہے، کئی چیزیں دہرایا ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے کئی جگہ آپ کو صحیح یعنی متشابہ یعنی تشابہ دکھیں گا کہ ہر چیز جو ہے تھوڑا تھوڑا سیم نظر آئیں گا۔ تیسری قسم کے آیتیں ہیں کہ یہ محکم آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، اللہ ہی ہے جس نے آیتیں محکم آیتیں نازل کی ہیں۔ ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، اور دوسرے آیتیں ہیں جو متشابہات ہے، یعنی ہو سکتا ہے انسان کو سمجھ میں نہ آئے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، تو اس کو جا کر پوچھنا ہے۔ لیکن جن لوگوں کے دلوں میں جو ہے یہ رہتا کہ فتنہ مچانا ہے، اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جس کے ٹیڑھا پن رہے گا، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ لوگ صرف متشابہ کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ جیسے آج بھی کئی لوگ ہم پاتے ہیں صرف اختلافی مسئلے ان کو پسند ہیں، ہمیشہ اختلافی مسائل کے پیچھے پڑے جاتے ہیں۔ جو متفق علیہ مسائل ہیں اس پر عمل نہیں کرتے یا اس کا سوال نہیں کرتے، بس جو اختلاف ہے لوگوں کو مزہ دلانے کے لیے اس کے پیچھے پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور وہ لوگ اس فتنہ پھیلانے کے لیے ایسے چیزیں کرتے ہیں، اور تعویل کا معنی یہاں پہ اس کی حقیقت کے بارے میں جاننا چاہتے، لیکن اللہ نے کہا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، جیسے اور تعویل صرف اللہ تعالیٰ یعنی اصلی حقیقت صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ جیسے لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں الف لام میم کا مطلب کیا ہے، اس کا جو ہے کچھ اور، طٰہٰ کا مطلب کیا ہے، یاسین کا مطلب کیا ہے، یہ سب حروف المقطعات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو مطلب ہوں گا، ایسے ہی نام لگا دیتے۔ جیسے طٰہٰ وہ کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، حالانکہ کوئی دلیل نہیں، اس لیے لوگ نام بھی رکھتے ہیں طٰہٰ۔ اور ویسے یاسین بھی کہتے ہیں یاسین کا مطلب یا محمد ہے، کوئی دلیل نہیں۔ تو اس طرح سے اپنے اپنے معنی وہ کرنے لگتے ہیں، اس لیے نام بھی کئی لوگ رکھتے ہیں یاسین بھائی، لیکن اصل میں کوئی معنی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ الف لام میم بھی کوئی رکھے گا تو نام جو ہے اس کا کچھ معنی نہیں ہمیں پتہ۔ الف لام را، ایسے جو حروف کیا کہتے ہیں حروف المقطعات، جو الگ الگ حروف اللہ نے بھیجے ہیں، ان کے معانی مفہوم صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔
تو آیتیں تو واضح ہیں، اللہ نے فرمایا کئی آیتیں محکم ہیں، جیسے اللہ نے کہا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا، اس میں کوئی اور معنی نہیں آ سکتا ہے۔ حرمت علیکم المیتہ، اللہ نے مردار کو حرام کرا دیا، اور خون کو، والدم ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو، یہ سارے چیزیں حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جو بھی غیر اللہ کے لیے کھانا ہے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ بعض لوگوں کو کچھ آیتیں ہو سکتی ہیں جو متشابہ ہیں، تو انہیں چاہیے اہل علم سے جا کر رجوع ہو کہ اس کا معنی کیا ہے۔ جیسے ایک آیت ہے، اللہ نے فرمایا جو بھی اچھی چیز ہمیں ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، لیکن بری چیز اپنے نفسوں کی طرف سے آتی ہے۔ پھر اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اگر نیکی اچھی چیز پہنچتی ہے وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، لیکن وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، لیکن جب کوئی بری چیز آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے آئے، تو اللہ نے کہا قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ برائی کس کی طرف سے ہے؟ ہاں انشاءاللہ اس کا جواب لائیں گے ہم۔ دوسری آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ، اگر آپ شک میں ہیں، بِمَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، جو بھی ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِ، ان سے پوچھئے جن کے اوپر جو کتاب پڑھتے ہیں آپ سے پہلے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شک میں تھے؟ نہیں تھے، اس کا بھی جواب علماء سے پوچھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جو الراسخون فی العلم، جو علم میں پکے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کل من عندنا، جو وہ ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ والراسخون فی العلم، اور جو رسوخ ہوتا ہے ان کے پاس تو وہ کہتے ہیں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کل من عند ربنا، ہر چیز ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ تو ہمیں بھی علماء کے پاس لے کر جانا چاہیے، لیکن جو جن کے دل میں ٹیڑھا پن ہے یہ ایسے ہی چیزیں لے کے آتے ہیں، ارے دیکھو اس قرآن میں ایک بار ایسا ہے ایک بار ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قرآن میں کوئی کانٹرڈکشن ہو ہی نہیں سکتا، کہ ایک بار ایسی بات ہو دوسری بار ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے ہوتی تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا، لیکن قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ آیتوں کو کیسے سمجھیں گے ہم؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گناہ کی وجہ سے جو ہے بری چیزیں آتی ہیں، وہ سبب ہے، سبب کی وجہ سے، یعنی انسان برے چیز کرتا ہے دنیا میں اس کو سزا کی طور سے وہ ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ نے دوسری آیتوں میں کہا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے حساب سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی کی اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ حکم نہیں بول رہا ہوں میں، اجازت دیتا نہیں۔ ایک چور چوری کر رہا ہے، اللہ کی اجازت سے کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ اجازت سے ہی کر رہا ہے۔ کیوں اجازت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے پاس حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس حکمتیں ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ اللہ برائی اس دنیا میں رکھا کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ایک بچے کو ہم انجیکشن دلاتے ہیں، بچے کے لیے برا ہے نہیں ہے؟ برا ہے، بچے کا درد ہوتا ہے نا، بچے کے لیے تو نہیں سمجھ میں آ رہا، لیکن کچھ حکمت ہم جانتے ہیں کہ بیماری سے علاج ہے اس کا وغیرہ۔ ویسے بھی جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے تاکہ اس میں آزمائش ہے، گناہ معاف ہونے کے لیے۔ یہ سب چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ، جسے اللہ کو نہیں معلوم تھا کیا ابلیس جو ہے نافرمان نکلے گا؟ معلوم تھا، معلوم تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ برائی یہاں ہے تو نیک بندے بھی رہیں گے جو برائی سے لڑیں گے، اور یہ نیک بندے تبھی تو جنت ملے گی۔ اگر برائی نہیں ہے تو یہ دنیا جنت بن جاتی تھی۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا جو نافرمانی نہیں کرتے، تو اللہ نے تو تقدیر دو قسم سے، ہمیشہ یاد رکھے تقدیر دو قسم سے ہے۔ ایک تقدیر کونی، یعنی دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ کو پسند بھی ہو سکتا، نہیں بھی پسند ہو سکتا۔
اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، انسان کو اختیار ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کونی، مگر ہو کے رہے گی وہ۔ دوسری تقدیر ہے تقدیر شرعی، جس میں اللہ نے فرما دیا یہ شریعت یہ اچھی چیز ہے، ایسے 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 کرنا، مگر جو چیز جو ہے ہو بھی سکتی یا نہیں بھی ہو سکتی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کے لیے کہہ دیا، تو وہ کونی ہے یا شرعی ہے؟ ہاں کونی ہے تو سب لوگ پڑھنا تھا، شرعی ہے، صحیح شرعی ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا یہ شریعت کا راستہ ہے کہ نماز پڑھنا ہے، لیکن اللہ نے اجازت دی بے نمازی کو بھی کھانا دیتا ہے، بے نمازی کو بھی پانی دیتا ہے کہ نہیں؟ سانس لیتے ہیں ہم، یہ شرعی ہے یا کونی ہے؟ کونی، صحیح، کیونکہ سب کو سانس لینا پڑے گا۔ ہاں کافر بھی سانس لیتا ہے، جو 1000 قتل کیا اس کو بھی سانس ملتی ہے کہ نہیں؟ تو اس کو ہمیشہ سمجھنا ہے، نہیں تو کئی لوگ بولتے ہیں کیوں اے اللہ میں نے کیا ہی کیا، میری غلطی کیا تھی، مجھے کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں، اللہ نے آزمایا، انبیاء کو بھی آزمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہے انہیں کیا کرتا ہے؟ آزماتا ہے۔ ہاں جیسے انبیاء کو آزمایا، پھر جیسے جیسے لوگ انبیاء سے جیسے جیسے ایمان میں اتنے برابر ہوں گے اللہ اور آزمائے گا اور آزمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے دنیا میں کیوں آزماتا ہے؟ ان کے درجات بلند کرنے کے لیے، کیونکہ جو ہے آزمائش میں انسان جب نکھر کر نکلتا ہے تو جنت کا مستحق بن جاتا ہے کہ جیسا مثال تو نہیں دینی چاہیے، لیکن دنیاوی مثال ہے، کوئی تیز ذہین بچہ ہے ایگزام میں اچھا مارکس لاتا ہے، تو اچھا ٹیچر وہ ہے اچھا آزمائے تاکہ اچھا پڑھائی سے محنت کر کے وہ اچھے مارکس لے کے آئے، تو صحیح میں مارکس کے وہ ہونا ہے، نہیں ان کو دے دو مارکس، ان کو دے دو، تو بچہ جو ہے ارے میرے کو مارکس فری میں مل جا رہے تو پڑھیں گا بچہ؟ نہیں پڑھیں گا، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے ہی دنیا میں آزماتے ہیں ایمان جو ہے پختہ ہونے کے لیے، انبیاء کے جیسے پھر جو صدیقین شہداء، اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساروں کو آزماتے ہیں۔ تو ہمیں بھی کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ راضی ہونا چاہیے۔ یہی تو اصل تقویٰ ہے، تقویٰ یہی ہے کہ انسان راضی ہو جائے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کبھی بھی دوسروں سے نہیں دیکھنا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اگر ہمیں دکھ رہا ہے کہ ان کے پاس اچھے جوتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس پیر نہیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ کہ اگر دیکھنا ہے کہ جو ہے ہمارے پاس کچھ کپڑے نہیں ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھنا ہے جس کے پاس جو ہے بیماریاں ہیں، کہاں ہیں، زمانے سے جو ہے ہسپتال میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ ہم جو ہے چل سک رہے ہیں، پھر سک رہے ہیں، ہمارے اعضاء ہیں، یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ تو ہم نے سیکھا تو محکم آیتیں اور متشابہ آیتیں، تو متشابہ کو ہمیشہ محکم کی طرف لے کے جانا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں، یہ سب چیز لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، کیسے ہیں، ہمیں کہنا ہے یہ سب چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا ہے۔ ہاں اللہ نے بتا دیا اللہ کے ہاتھ ہیں، تو بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، کیفیت ہمیں نہیں پتہ چلتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ شک میں ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی انسان نمازی ہے، آپ اس کو بول رہے ہیں کہ نماز مت چھوڑو، تو وہ بولتا میں تو چھوڑ دوں ہی نہیں، پھر کیوں بول رہے ہیں؟ مطلب تاکید دینے کے لیے زندگی بھر جو ہے مرتے دم تک مت چھوڑو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نماز چھوڑ رہا ہوں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، ساری امت کے لیے بھی ہے، ساری امت کے لیے بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے فرماتا ہے۔ تو یہ جو ہے متشابہ چیزیں ہیں جو ہمیشہ ہمیں علماء کی طرف لے کر جانا ہے۔ کئی لوگ اس میں جو ہے فکر ڈالنے کے لیے قرآن میں ایسا ہے اس طرح سے لوگوں کو بھٹکانے کے لیے لاتے ہیں، ہمیں ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے آیتیں متشابہ رکھی ہیں قرآن میں؟ ہر چیز واضح رہنا تھا نا، کیونکہ آزمائش ہے، اس میں بھی آزمائش ہے کہ ہر چیز ہر انسان کو نہیں معلوم ہوتی ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر عالم کے اوپر اور ایک عالم ہے جس کو زیادہ علم ہوتا ہے، اور ویسے ہی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ علم تھا، اس کے اوپر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ جاتے
اللہ کے علاوہ جو ہے سارے جو ہے، اس لیے تفسیر ابن عباس وغیرہ کہتے ہیں ایک تفسیر تو ہم قرآن حدیث سے کریں گے، ایک تفسیر زبان سے کریں گے، ایک تفسیر جو ہے صحابہ کے اقوال سے، لیکن ایک تفسیر ایسی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ایک تفسیر صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے اس سے باطل نہیں داخل ہو سکتا، ہاں، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ قرآن ایسی عظمت والی کتاب ہے کہ جب وہی نازل ہو رہی تو جن جو ہے پریشان ہو گئے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، پورا ہر جگہ سیکیورٹی ہی سیکیورٹی ہے۔ چلیے اگلا مسئلہ ہے، کیا قرآن میں تعارض، اختلاف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، ہاں نہیں ہو سکتا، لیکن علماء نے کئی بار کتابیں لکھی ہیں کہ انسان سمجھ سکتا ہے کہ کچھ اختلاف ہو رہا ہے تو اس پہ کتابیں، جیسے ہم نے مثالیں دی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن جو ہے ہدن للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ پھر اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدن للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو کیا متقین کے لیے ہدایت ہے یا لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ ہاں، پھر متقین کا لفظ آیا نا، ہاں صحیح۔ تو ہدایت دو قسم سے ہے، ہدایت ہمیشہ یاد رکھیے، ہدایت کا لفظ دو قسم سے آتا، ایک ہے ہدایت بتانا، ارشاد بول سکتے ہیں آپ، یا بیان کرنا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے سارے انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یعنی بتانا، وضاحت، لیکن فائدہ کون اٹھائیں گے؟ متقین۔ دوسری ہدایت ہے توفیق والی ہدایت۔ تو ہدایت دو قسم سے ہے، ایک ہے ہدایت، جیسے آپ مسجد کا راستہ کوئی پوچھ رہے، آپ راستہ بتا دیا، ارے بھائی سیدھا جاؤ، جو ہے رائٹ پہ مسجد آتی، اب انہوں جانا نہیں جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے، راستے میں کچھ بھی آ سکتا، کوشش بھی گئے تو توفیق ملنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدایت دینے والا بتایا، لیکن کون سی ہدایت ہے وہ؟ بیان کرنے کی ہدایت۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ ہدایت دیتے ہیں صحیح راستے کی طرف، لیکن کون سا؟ صرف بولنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، چچا کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، آپ جس سے محبت کرتے ہیں ان کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہ کون سی ہدایت ہے؟ توفیق والی ہدایت ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور بے شک اللہ ہدایت دیتا ہے توفیق والی ہدایت۔ تو ہدایت ہے متقین جو فائدہ اٹھائیں گے، وہ توفیق والی متقین ہی اصل میں قرآن سے فائدہ اٹھائیں۔ دوسرے لوگوں کے لیے، ان کے لیے وضاحت ہے، بیان ہے، لیکن وہ لوگ فائدہ نہیں اٹھائے تو ان کے اوپر وبال قرآن بن جائے گا، ان کے عذاب میں۔ تو انسان جب علماء کے پاس جائیں گے تو الحمدللہ سمجھ میں بات آ جائے گی۔ تو اس طرح سے کئی آیتیں ہیں، امام شنقیطی کی ایک کتاب یہاں پہ شیخ بول رہے ہیں، اس کتاب کو بھی رجوع کر سکتے ہیں، انہوں نے اس چیزیں لائے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، آخری ٹاپک انشاءاللہ، اور اپنی بات ختم کریں گے، وہ ہے قسم۔ قرآن میں کئی جگہ سے قسم آتی ہے، کیا انسان جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھا سکتا؟ نہیں کھا سکتا، نہیں کھا سکتا۔ کیا اللہ تعالیٰ کھا سکتے ہیں؟ ہاں اللہ تعالیٰ کھا سکتے۔ کیسے معلوم ہوتا قرآن میں قسم کھائے بول کے؟ ہاں واو سے، تو واو سے، واو کے بعد زیر بھی آتا، والتینی والزیتونی والعصری، صحیح۔ تو ایک طریقہ ہے فورب السماء، آپ کے آسمان کے رب کی قسم، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قسم بھی کھا سکتا، والارض، اور زمین کے رب کی قسم، انہ لحق، بے شک یہ حق ہے۔ اور بعض وقت با سے بھی پتہ چل جاتا، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں یوم القیامہ کی، لا، یا یہاں پہ اللہ نے کہا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھائی، سب کو بھٹکاؤں گا میں، لاغوینہم اجمعین، آپ کی عزت کی قسم۔ تو کیسے معلوم ہو رہا ہے؟ با سے معلوم ہو رہا ہے، اور کئی بار تا سے بھی معلوم ہوتا ہے، لیکن تا سے کلیئرلی معلوم ہو جاتا ہے اللہ کا نام آنا چاہیے، تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، وہ لوگ جو نکال رہے ہیں نئی چیز ان سے پوچھی جائے گی۔ تو واو سے، با سے اور تا سے ہمیں پتہ چل جائے گا قسم کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسم کھاتے ہیں، کیوں کھاتے ہیں قسم؟
وہ چیز خاص ہو. صحیح اہمیت کے لیے ایک چیز بالکل صحیح, ایک چیز بالکل قسم اہمیت کے لیے کھایا جاتا ہے. جس کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں وہ اس کی عظمت معلوم ہوتی ہے کہ بڑی چیز ہے, وہ بڑی چیز ہے جس کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. دوسرا جو قسم کھاتے سامنے والا جو ہے متردد ہے, یعنی ہو بھی نہیں سکتا نہیں بھی ہو سکتا. کوئی بول رہا ہے کہ باہر دن ہے تو آپ بولیں ارے نہیں بھائی رات ہے, تو آپ جو ہے قسم کھا کے بول سکتے ارے اللہ کی قسم دن ہی ہے, تو مطلب سامنے والا نہیں سن رہا ہے آپ کی بات. یا الٹا بھی ہو سکتا, سامنے والا بول رہا دن کا ٹائم ہو رہا ہے, صبح کے 10 بج رہے ہے کہ نہیں, نہیں تو اپن بولنا ہے نہیں اللہ کی قسم جا کے دیکھ لو آپ جو ہے یہ سامنے والا وہ ہے. یا انکار بھی کر سکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ قسم لے کر آتے ہیں, جو کفار مشرکین وہ انکار ہی کرتے ہیں تو قسم سے تاکید پیدا ہو جاتی بڑھ جاتی ہے. تو یہ قسم کے فائدے ہیں, قسم کے فائدے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم جو قصے آتے ہیں اس کے بارے میں, کل آخری نشست رہے گی اس کے بارے میں, قصے آتے ہیں اور اس کے بعد اسرائیلی روایتوں کے بارے میں, اس کے بعد ہماری کتاب ختم ہو جائے گی. بس قرآن میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اس میں یہی ہے کہ قرآن میں مکی مدنی سورے اور تفسیر کا معنی کیا ہے, تفسیر کیسے کرنا ہے, یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کل دہرائیں گے بھی ہم ساری کتاب کے, تاکہ موٹا موٹا ہمیں خلاصہ بھی آ جائے, تاکہ لوگ جو غلط تفسیر کرتے ہیں اور اس کا غلط معنی نکالتے ہیں تو غلط طریقے کی وجہ سے جو ہے یہاں نتیجہ بھی غلط ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح علم اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.